یہ کپڑا پہلے ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکان میں جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ ہم دکان میں جائیں گے تو ایسا لباس چنیں گے، ایسا لباس پسند کریں گے کہ جو لباس ہمارے جسم پر جب آ جائے تو ہمیں دنیا کے گرد و غبار سے بھی بچائے اور وہ لباس ہمارے خوبصورتی کا ایک ذریعہ بھی۔ ہم دکان میں جاتے ہیں اور بڑے محنت کے ساتھ بہت دھیان لگا کر اپنے اس لباس کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ جو ہم لباس پہن رہے ہیں وہ لباس زیادہ دن تک ٹکے رہے اور ہم کو گرد و غبار سے بچائے رکھے، اور جب ہم اس کپڑے کو پہن لیں تو دنیا کی نظر میں ہم خوبصورت نظر آئیں۔ بے عینہ ہی اسی طریقے سے ہم جب اپنے لیے کوئی عورت تلاش کرنے جائیں یا کوئی لڑکی والا کوئی داماد تلاش کرنے جائے، کوئی لڑکا تلاش کرنے جائے، تو اسی آیت کے تحت وہ عمل کر لے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا میں جب شادی ہو جائے گی اور اس آیت کی روشنی میں جب ہم لڑکے کا چناؤ کریں گے، لڑکیوں کا چناؤ کریں گے تو یقین جانیے وہ دونوں گھروں میں جو ہے اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، حضور کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق لڑکا چناؤ کرتے ہیں، لڑکے کا چناؤ کرتے ہیں، لڑکیوں کا چناؤ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے کہ نہیں، لڑکے کے پاس روپیہ پیسہ ہے کہ نہیں، اور لڑکا والا یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، لڑکی پیسے والی ہے کہ نہیں، لڑکی والا جو ہے زیادہ پیسے والا ہے کہ نہیں۔ اگر زیادہ پیسے والا ہوگا تو ہمیں زیادہ دہیج دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين طریقہ یداک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ ایک مال کو دیکھ کر کے، ایک حسن و جمال کو دیکھ کر کے، ایک اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ جو دین کو ترجیح دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، طریقہ یدا کا، اور جو اس دین کو ترک کر دیتے ہیں، جو دین کو نہیں دیکھتے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طریقت یدا کا، اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد، اس کے دونوں ہاتھ ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں جو نکاح کر رہا ہوں یا جو میرے گھر پر جو لڑکی آ رہی ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ نیک سیرت ہے کہ نہیں۔ حضرات محترم، آج ہمارے گھروں پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد سے، خود لڑکا پریشان ہوتا ہے، لڑکی پریشان ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان آیتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ان آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو حدیث پاک ہے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم غور کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی تھی وہ مال کی بنیاد پر نہیں،
وہ خوبصورتی کے بنیاد پر نہیں بلکہ پرہیزگاری کے بنیاد پر، دینداری کے بنیاد پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے 2 شخصوں سے ہو چکا تھا۔ وہ بیوہ تھی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے سیرت کو دیکھا، جب ان کے چال چلن کو دیکھا، جب ان کے گفتار کو دیکھا، جب ان کے کردار کو دیکھا، جب ان کے عمل کو دیکھا، تو انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ میرے زندگی کا جو ہے سفر، اس کے ساتھ میرا جو ہے سفر آسان ہو سکتا ہے، یہ میرے زندگی میں جو ہے خوش رہ سکتی ہے اور میرے زندگی میں میرا ساتھ دے سکتی ہے، میری مدد کر سکتی ہے۔ حضرات محترم، ایسے عورت سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا کہ جو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ کیوں نکاح کیا؟ کہ وہ نیک سیرت تھی اور پرہیزگار تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے تم رزق کو تلاش کرو۔ آج بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں، یہ خیال دل میں رکھتے ہیں کہ میں 50,000 روپیہ کماؤں گا تو نکاح کروں گا، میں 1 لاکھ روپیہ کی مہینے ہماری سیلری ملنے لگے گی تب میں نکاح کروں گا۔ حضرات محترم، یہاں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رزق چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تمہیں رزق عطا کرے، تو تم جو ہے نکاح کرو۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے تم رزق تلاش کرو۔ ایسا واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، میں تنگ حال ہوں، میرے ہاں بڑی غربت ہے۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میرے گھروں میں جو ہے رزق فراہم ہو جائے، میرے گھروں میں جو ہے مال و دولت آ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں اللہ جو ہے رزق عطا کرے، تمہارے ہاں رزق جو ہے رزق کی تنگی نہ ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں پر مال و دولت کی انبار لگ جائے، تو تم میرے سنت پر عمل کرو، تم نکاح کر لو۔ اس نکاح کے برکت سے تمہارے گھروں پر اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے گا۔ اگر ہمارا یہ آج کل کے دور میں اگر ہم یا امام صاحب کہہ دیں کسی غریب کو، وہ ہمارے پاس یہ حل لے کر کے آئے کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ غریبی دور ہو جائے، ہمارے گھروں پر رزق کی جو ہے بارشیں ہونے لگے، تو اگر ہم یہ نسخہ بتا دیں تو ہمارا عقیدہ کتنا خراب ہے، ہمارا سوچ کتنا گندا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تم نکاح کر لو تو تم کہیں، آپ کہیں گے کہ ہم آئے تھے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہ تو اور ہمیں دلدل میں اور مشکل میں اور پریشانیاں میں ہم کو جو ہے ڈھکیلنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنا الفت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے اس حکم پر جو ہے سر خم تسلیم کرتے تھے اور اس کو جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس چیز میں ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یا کسی طریقے سے ہمیں گھاٹا ہوگا۔ ان کا یقین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول ہے یقیناً اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگا، اس میں ضرور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ صحابی رسول حاضر آئے اور دونوں مرتبہ انہوں نے نکاح کیا۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی وہ نکاح کرتے ہیں
اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، وہ غریب صحابی جیسے ہی تیسری نکاح کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر، جیسے ہی تیسری نکاح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے ذریعے جو ہے ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ کچھ دنوں میں مالدار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا عمل قرآن و حدیث سے ہٹ گیا۔ آج ہم جو شادی بیاہ کر رہے ہیں اس میں دکھاوے کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نکاح بڑا ہی برکت والا ہے جس میں کم خرچہ ہو، جس میں کم خرچہ ہو۔ کم خرچہ سے مطلب یہ ہے کہ نہ لڑکی والے پر لوڈ ہو نہ لڑکے والے پر لوڈ ہو۔ آج ہم لڑکی والے سے بھی جہیز دنیا بھر کر مانگ لیتے ہیں، لیکن اور اسی طریقے سے بہت سے لڑکی والے بھی ہیں جو لڑکی والے سے مہردین کا زیادہ مطالبہ کرتے ہیں، اس کے حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تم جو ہے لڑکی والے سے جہیز نہ مانگا کرو، بلکہ اس کے حیثیت کے اعتبار سے اپنے برات کو لے کر کے جاؤ اور لڑکے کے حیثیت کے اعتبار سے اس کا مہر ادا کرو، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جب دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو اس نکاح میں، اس شادی میں جو ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی برکت عطا کرے گا۔ لڑکا بھی قرض کے بوجھ سے نجات پا جائے گا اور لڑکی والا بھی قرض کے بوجھ سے نجات پا جائے گا۔ جب ہم ان حدیثوں پر، ان آیتوں پر، اللہ کے فرمان پر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پر آج بھی ہم اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے جس کو ہم کارڈ پر چھپواتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی، یقین